إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ الشورى کا 21 نمبر کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے بدعت کی مذمت. شریعت اسلامیہ کے دلائل اس بات پر اچھی طرح شاہد عدل ہیں کہ جو بدعت کا مرتکب ہوگا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور ایسے ہی بدعت اور صاحب بدعت کی مذمت مختلف پیرائے اور اسلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہے. اس سے پہلے بدعت کی تعریف بیان کی جائے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہوگی. اسلام رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں اللہ نے اس دین کو مکمل کیا. اسلام اللہ کا نازل کردہ دین. اس کی دلیل سورہ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت کا ٹکڑا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک قابل قبول پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. اسی صورت میں 85 نمبر کی آیت کا ٹکڑا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر جو شخص بڑا عمل کرے، زیادہ عمل کرے، اور اس کے گمان کے مطابق وہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اگر ایسا کر کے وہ حشر کی عدالت میں پہنچے گا تو رب العالمین اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کا اتارا ہوا ہے، رسول اللہ کی حیاتی میں اللہ نے مکمل کر دیا۔ 3 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ مائدہ کا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بہت بار ہم نے سنا ہے، مشہور ترین واقعہ ہے، کہاں نازل ہوئی؟ جب آپ میدان عرفہ میں تھے، موسم حج میں تھے، تب اللہ نے اس آیت کا نزول کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا ہے آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی بحیثیت اسلام، دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ مکمل مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اضافے کی یا ایسے ہی زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین کمی کے اعتبار سے نعوذ باللہ معیوب نہیں، اس کے اندر کمی بھی نہیں، اور ایسے ہی یہ مکمل ہے، اب اس میں زائد اور اضافے کی گنجائش بھی نہیں، اور اس طریقے سے مکمل ہوا یہ دین۔ صحابہ جیسا کہ بیان کرتے ہیں، اس کی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی۔ 1844 صحیح مسلم کی بڑی حدیث کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم۔ نبی دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ تاکہ جو وحی نبی کی طرف ہو، بھلائی کے اعتبار سے وہ ساری بھلائیاں امت کو نبی بتلا دے، ان بھلائیوں کی طرف امت کی رہنمائی کر دے۔ جتنی بھلائی ہم اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر نازل ہوئی، یہ حدیث کا ٹکڑا بتلاتا ہے کہ وہ ساری بھلائی رسول اللہ نے پہنچا دی۔ اور ایسے ہی وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، جتنی برائیاں ہیں، منہیات ہیں، جس سے بچنا ضروری ہے، جو نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرج اتم اور بحسن خوبی طریقے سے ان ساری برائیوں سے امت کو آگاہ بھی کر دیا، ڈرا بھی دیا۔ دین کا کوئی بھی امر، کوئی بھی کام بھلائی سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی کر دی، برائی سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے تعلق سے رسول اللہ نے آگاہ کر دیا، ڈرا دیا۔ کوئی بھی بات دین کی، چاہے خیر کے اعتبار سے ہو یا شر کے اعتبار سے ہو، بیان کرنے کے اعتبار سے باقی نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے کسی مشرک نے جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، 262 صحیح مسلم کا ایک ریفرنس ہے، قد علمکم نبیکم کل شیء، کیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی؟ وہ جواب دیتے، علمنا نبینا کل شیء حتی الخراء، ہاں ہمارے نبی نے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات ہم کو سکھا دی۔ یہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی حیاتی میں پورا دین جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا تھا، صحابہ کو بتا دیا تھا، سکھا دیا تھا۔ ایسے ہی ایک حدیث جس میں صحابہ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں، 65 نمبر کی ابن حبان کی روایت ہے، ترکنا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وما من طائر یطیر بجناحیہ الا وعندنا منہ علم یا وعندنا منہ علم. رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال میں ہمیں چھوڑ کر کے گئے، دین کی پوری تعلیمات ہمیں سکھا کے گئے، بتا کے گئے، یہاں تک کہ آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہے اس کے تعلق سے جو احکام بتائے گئے ہیں دین میں، وہ تک بھی رسول اللہ نے ہم کو بتا دیا اور وہ تک بھی رسول اللہ نے ہم کو پہنچا دیا. دین رسول اللہ کی حیاتی میں مکمل ہو گیا. اسی لیے امام مالک علیہ الرحمہ مشہور ترین امام ہیں 4 ائمہ میں سے. امام شاطبی نے الاعتصام جو ان کی مشہور کتاب ہے جلد نمبر 128 یہ صفحہ ہے، ایک قول نقل کیا: من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ. بہت سخت ترین لفظ ہے. جو آدمی ایسا دین پائے جس دین کے تعلق سے اتنا تک واضح ہو کہ آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے تعلق سے بھی اس دین میں احکام بتا دیے گئے ہیں، پھر بھی ایسے دین کا ماننے والا دین میں بدعت ایجاد کرے اور یہ کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. نعوذ باللہ. پہلی بات یہاں پر ہم یہ بات بغور سن لیں، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی اگرچہ زمانے کے سارے لوگ مل کر کے اسے اچھا تسلیم کریں یا اسے اچھا مان لے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، یہ خطبہ حاجہ خطبہ مسنونہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا 2118 ابو داؤد کا ریفرنس، اور ایسے ہی 1015 یہ امام ترمذی نے اپنے جامع کے اندر نقل کیا، اس کا ریفرنس. عبداللہ ابن مسعود ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، بیان کرتے ہیں: یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجۃ والتشہد کما یعلمنا سورۃ من القرآن. یہ جو خطبہ مسنونہ ہے اسے رسول اللہ صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کریم کی ایک ایک سورت سکھاتے تھے، ایک ایک سورت کی تعلیم دیتے تھے. اس خطبے میں ایسا کیا ہے جسے رسول اللہ نے ہر بار پڑھا، بار بار پڑھا؟ جب آپ نے کوئی نصیحت کی چھوٹی یا بڑی، اس خطبے کو آپ ضرور پڑھتے تھے. اس خطبے کے اندر وہ چیزیں ہیں جو عنوان سے متعلق ہیں. آپ کا ارشاد گرامی، یہ صحیح مسلم کے بھی الفاظ ہیں، 867 کتاب الجمعہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بہترین بات کس کی؟ اللہ کی کتاب کی. اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کسی کی بات حسین بہتر ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ یہ اس کا رتبہ ہے جو اس نے بیان کیا، چاہے 87 کا ٹکڑا ہو سورہ نساء کا، اور اسی صورت میں 122 نمبر کا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کے سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کسی کی ہو سکتی؟ یہ اللہ کا فرمان ہے اپنے کلام کے تعلق سے، اپنی کتاب کے تعلق سے. تو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی، اور اس کتاب کو سمجھا کیسے جائے، اس کتاب کو مانا کیسے جائے یا عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، اس کے لیے ایک منہج چاہیے، ایک طریقہ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین کس کے طریقے پر عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ کس کی سنت پر چل کے اس دین پر عمل کیا جائے گا. وہ سنت، وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. طریقے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے سب سے بہتر طریقہ، راستہ، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بعد کہا گیا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. دین کے اندر سب سے بری بات، سب سے برا معاملہ
دین میں بدعت کو ایجاد کرنا ہے، نئی چیز کا لانا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر کوئی بھی کام جو رسول نے نہیں کیا، رسول کے صحابہ نے نہیں کیا، اگرچہ پوری امت اس کو صحیح سمجھتی ہے، بہتر سمجھتی ہے، وہ بدعت ہے اور وہ سب سے برا کام ہے۔ اور آگے یہ جملہ کہ بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی، بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ پورے الفاظ صحیح الجامع کے اندر 1353 اس نمبر سے موجود ہے۔ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گمراہی دوزخ تک لے جانے والی ہے۔ ہر گمراہی کا انجام یہ ہے کہ انسان دوزخ کا لقمہ بنایا جائے گا۔ تو امام مالک اسی لیے کہتے تھے جو شخص اس دین میں جس کی ساری بات من وعن رسول اللہ نے بیان کر دی، حضرت عائشہ تو یہاں تک کہہ گئی، 177 صحیح مسلم کی بڑی حدیث ہے، من زعم ان محمدا قد کتم شیئا من القرآن فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، جو آدمی اپنے عمل سے یا قول سے ایسا کہے یا ایسا ثابت کرے کہ رسول اللہ نے قرآن یا حدیث کی کوئی بات چھپا لی، بیان نہیں کی۔ آج جو بھی کیا جاتا ہے دین کے نام پر، جیسا کچھ دن پہلے رات گئی، ایک دن گیا روزہ رکھا گیا، رات جگی گئی، ایک مہینہ پہلے ایک رات اور تھی جو کہ جاگی گئی، چاہے رجب کی رات 27ویں رجب یا ایسے ہی 15 شعبان۔ اگر انسان اسے دین مانتا ہے، دین تسلیم کرتا ہے، تو پھر دین وہ ہے جو اللہ نے کہا، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اگر اس کا ثبوت جو کیا جا رہا ہے اللہ کے کلام میں نہیں، رسول اللہ کی صحیح حدیث میں نہیں، تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ اب دین کے اندر ایک انسان اضافہ کرے تو مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام یا بہتان لگا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جو بات دین کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ ایک بدعتی اپنے بدعتی طریقے سے یا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں دین ہے، اور اگر وہ دین ہے تو ہمیں سب سے پہلے کلام اللہ میں یا رسول اللہ کے فرمان میں ملنا چاہیے۔ نہیں ملا تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ دین تھا، اس کو دین نہیں بتایا، اس کو چھپا لیا۔ کیا ایسا ہے؟ ابھی ہم نے بہت سے دلائل سنے کہ ایک چھوٹی سی بھلائی بھی رسول اللہ نے صحابہ کو بتائی، ایک چھوٹی سی برائی بھی جس کے تعلق سے آگاہی کی ضرورت تھی، نبی رسول ہوتے ہی اس لیے انہیں خلعت نبوت سے سرفراز ہی اسی لئے کیا جاتا ہے، منصب رسالت پر فائز ہی اسی لئے کیا جاتا ہے کہ من وعن جو اللہ کی طرف سے وحی ہو وہ پہنچا دے۔ اگر ایک انسان بدعت کو دین تسلیم کرتا ہے کہ یہ دین ہے اور اس کا ثبوت نہیں قرآن اور حدیث میں، تو وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھلائی تو ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نہیں بتلائی، نہیں پہنچائی۔ اس کا کردار یہی بتا رہا۔ اور جو شخص ایسا کہے یا کرے اس کا انجام کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ ایرے غیرے پر نہیں، ڈائریکٹ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ جس نے ایسا گمان کیا کہ رسول اللہ نے دین کا کچھ حصہ چھپا لیا، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ اور جو شخص اللہ پہ جھوٹ بولے کیا وہ فلاح یاب ہو سکتا ہے؟ 116 کا ٹکڑا سورہ نحل کا، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے امام مالک کا یہ قول ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو شخص دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ یہ زبان قال یا حال سے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب رسالت میں خیانت کی، نعوذ باللہ۔ آپ کو جو پہنچانا چاہیے تھا وہ آپ نے پہنچایا نہیں، جو بتانا چاہیے تھا وہ بتایا نہیں۔ اسی لیے جو عمل دین کے نام پہ کیا جا رہا اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، اس کا ثبوت رسول اللہ کی صحیح حدیث پہ نہیں ہے۔
اگر یہ دین ہے تو رسول اللہ کو پہنچانا چاہیے۔ قرآن کریم کے دلائل اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو جو شخص بھی بدعت کا ارتکاب کر کے اسے یہ کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی رسالت میں خیانت کی۔ اور آگے یہ بھی کہا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمُ دِينًا۔ جو رسول کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں دین نہ بن سکا، امام مالک اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج کے دن وہ دین نہیں مانا جائے گا۔ مثلاً جن بدعت کا ابھی تذکرہ کیا گیا، 15 شعبان کی پوری رات جگنے کا، یا 27ویں رجب پوری رات جگنے کا، اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنے کا، اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں، قرآن کریم کی آیت سے نہیں، اور یہ دین صحابہ کے زمانے میں نہیں ہو سکا۔ ثبوت چاہیے، اگر ثبوت نہیں تو اس کا مطلب کہ یہ دین اس زمانے میں نہیں تھا، اور جو اس زمانے میں دین نہیں ہوا، پھر امام مالک اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، 93 میں ان کی پیدائش ہے، 93 ہجری میں امام مالک کی پیدائش ہے، یعنی تقریباً کچھ دہائیوں کے بعد ہی، یا 100 سال زیادہ سے زیادہ کہہ لیں، یہ بات ہے کہ آج کے دن وہ دین نہیں بن سکے گا جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اسی لیے بدعت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، جو کہ علماء کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اسے پورا دین کہا گیا، وہ دین کا قاعدہ ہے۔ 2 حدیث اگر رسول اللہ کی مانی جائے تو اسی پر پورا دین ہے۔ ایک صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ کیوں؟ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا انسان کی حسن نیت پر، عمل پر جو اجر ہے وہ انسان کی نیت پر ہے۔ اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ نیک نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیک نیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیت میں اخلاص ہو۔ انما الاعمال بالنیات، یہ شریعت کا بڑا قاعدہ ہے جس کی وجہ سے عمل قبول ہوتے ہیں، کہ عمل میں اخلاص ہو تو عمل قبول ہے۔ اور دوسری حدیث جو موضوع سے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے پورا دین کہا گیا، 1718 صحیح مسلم کے اندر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے امت پر احسان کتنا بڑا کیا، اس طرح کی حدیثوں کو رسول سے سن کے بیان کر کے۔ یہ حدیثیں نہ ہوتی تو آج بدعات اور خرافات کو جیسے دوسرے لوگ دین سمجھ بیٹھے ہیں نا، اللہ انہیں ہدایت دے، ہم اور آپ بھی انہی کو ہی دین کا جامع پہناتے رہتے، دین سمجھتے رہتے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں وہ کیا وہ کہا جو ہم نے نہیں کہا، جو ہم نے نہیں کیا۔ ما لیس من، جو اس دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ انما الاعمال بالنیات سے ثابت ہوا عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ ثابت ہوا کہ وہ عمل جس میں اخلاص ہے رسول اللہ کے طریقے پہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت پہ ہونا چاہیے۔ اگر رسول اللہ کی سنت پہ نہیں وہ عمل تو اللہ کے یہاں وہ عمل مردود ہے۔ اور سنت 2 طرح کی ہے، ایک سنت فعلیہ ہے اور ایسے ہی دوسری سنت ترکیہ ہے۔ ہم اور آپ مسلم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ مسلم یا اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہماری عادتیں یا ایسے ہی ہمارے عقائد، ہمارے معاملات سب تابع ہو اللہ کی تعلیمات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے۔ یہ مسلم ہونے کا مطلب ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر مسلم ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے بغیر سنت کے التزام کے ہمارا دین اسلام مکمل نہیں ہے۔
ہم کس کے طریقے پر دین اپنائیں گے، دین اختیار کریں گے، دین کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں گے؟ لا محالہ ایک طریقہ چاہیے نا، وہ طریقہ سنت ہے، کیونکہ سنت کا بھی لفظی معنی طریقہ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور سنت دو طرح کی ہے، ایک سنت فعلیہ ہے اور دوسری سنت سنت ترکیہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے نہیں سمجھ سکے، اس وجہ سے بدعات کو وہ عبادت کا نام دیتے ہیں، یا ایسے ہی بدعات کے ارتکاب میں وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ یہ اذان ہی تو ہے، یہ درود ہی تو ہے، یہ تلاوت قرآن ہی تو ہے، یا ایسے یہ نماز ہی تو ہے۔ مثلا قبر کے پاس اذان دی جا رہی ہے تدفین میت کے وقت، جب کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو کہنے والا کہتا ہے اذان ہی تو ہے، اذان دینا غلط ہے۔ میت کے انتقال کے بعد تیسرے دن یا اس سے زائد 40ویں دن قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کے طور پہ میت کو بخشوا جاتا ہے یا بخشا جاتا ہے، میت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں جو ہم نے ٹرانسفر کیا نا وہ پہنچ گیا، یہ دنیا کی مشین نہیں، ادھر سے گیا ادھر پہنچ گیا۔ اس کے ضابطے ہیں، اصول ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہونا چاہیے۔ تو تلاوت قرآن ہی تو ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا بدعت ہے؟ یا ایسے ہی ابھی جو راتیں گئی 27ویں رجب کی ہو یا 15 شعبان کی، 100 رکعات پر مشتمل نماز پڑھی گئی، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص اس کو پڑھا گیا۔ جب کہنے والے نے کہا کہ یہ چیز بدعت ہے تو کرنے والا کہتا ہے کیا نماز پڑھنا بدعت ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنا بدعت ہے؟ یہ جتنے سوالات آتے ہیں اور یہ اشکالات آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ لوگ سنت کو صرف سنت فعلیہ کے طور پہ جانتے ہیں۔ وہ کام سنت ہے جو رسول اللہ نے کیا، جو رسول اللہ نے کہا، بس اتنا جانتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے جو رسول اللہ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت ہے، جو رسول اللہ نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ اس کو جاننا ضروری ہے، اگر یہ جانیں گے تبھی اس طرح کی بدعاتی کیفیت سے ہم اور آپ نکل سکیں گے اور بدعات کو بدعات کہہ سکیں گے۔ اگر یہ سنت ترکیہ نہیں جانی تو پھر زیادہ تر جتنی بدعات ہیں وہ سب سنت سے ملتی جلتی ہے۔ امام شاطبی بہت مائع ناز محدث اور امام ہیں، ان کی مشہور کتاب، یہ کتاب بدعت کے خلاف سب سے اکثیر اور ایسے ہی بلند پائے کی کتاب ہے، نصوص سے، دلائل سے، براہین سے لبریز، الاعتصام۔ انہوں نے جلد نمبر 1 میں 21 نمبر صفحہ ہے، بدعت کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے کہ بدعت کیسی ہوتی ہے۔ کہاں طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ۔ ایک ایک لفظ یہ بدعت کی تعریف کا آج کل کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسا دین میں ایجاد کردہ طریقہ، دین میں لوگ کہتے ہیں نا آپ گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں، فلائٹ میں سوار ہو رہے ہیں، اس کا ثبوت بتاؤ، یہ بھی بدعت نہیں ہے؟ ایسے ہی سوالات اسی طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ بدعتی جو بدعت کرتا ہے جب کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو اس کی طرف سے جو جواب آتا ہے سائیکل پہ سوار ہو رہے اور رسول اللہ نے سائیکل کی سواری کی ہے، یا ایسے ہی آپ فلائٹ میں سوار ہو رہے، رسول اللہ نے فلائٹ میں سوار ہوئے یا سفر کیا۔ بدعات کی تعریف جنہیں نہیں معلوم، اسی لئے علماء کہتے تھے جو آدمی برائی نہیں جانتا وہ برائی سے کیسے بچے گا؟ عرفت الشر لا للشر۔ جو آدمی برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے برائی جاننی ہوگی کہ یہ برائی ہے۔ آپ بدعت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ جو آدمی بدعت کی تعریف نہیں جانتا وہ بدعت سے کیسے بچے گا؟ بدعت کی تعریف میں پہلا جملہ ہے طریقۃ فی الدین مخترعہ،
دین کے اندر دنیا نکل گئی نا اس سے، دنیاوی کام، دنیاوی عادات سب نکل گئے. طریقۃ فی الدین، اسلام میں، دین میں ایسا طریقہ جو ایجاد کیا گیا، جس کو گڑھا گیا، اپنی طرف سے بنایا گیا، اور پھر آگے تضاہی بالشرعیہ، وہ ایسا دین میں ایجاد کردہ طریقہ شریعت سے ملتا جلتا ہے. مثلاً اذان جب دی جاتی ہے تدفین میت کے وقت، تو اذان سے مل رہی ہے نا یہ اذان. اصل تو اذان کا ثبوت ہے نماز کے وقت اذان دینا. اور ایسے ہی میت کو ایصال ثواب کے طور پر جو قرآن پڑھ کے بخشا جاتا ہے، تو تلاوت قرآن کا ثبوت ہے نہیں اصل میں. بدعت کوئی بھی ہو وہ شریعت سے یا شریعت میں موجود تعلیمات کے مشابہ ہوتی ہے، لیکن اس کے کرنے کی کیفیت یا کمیت، کتنے میں کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس میں ہی اختلاف ہوتا ہے. اذان آپ نماز کے لیے دیجئے مشروع ہے، لیکن میت کے لیے اگر آپ اذان دیتے ہیں تو یہ طریقۃ مخترعۃ فی الدین، جو رسول نے قبرستان میں، اللہ کے نبی بہت بار گئے، بہت سی میت کو آپ نے تدفین کی، یا بہت سی میت کو آپ نے سپرد قبر کیا، لیکن کیا اس وقت اذان دی گئی؟ نہیں دی گئی. اذان رسول اللہ کے زمانے میں بہت بار دی گئی. اذان سے پہلے درود پڑھا گیا؟ اذان سے پہلے نہیں پڑھا گیا، حالانکہ اصلاً درود پڑھنا صحیح ہے. تو جو آدمی بدعت کی تعریف جانے گا وہ یہ اچھی طرح جان لے گا کہ بدعت ہمیشہ شریعت کے اصل سے ملتی جلتی ہے. اور ایک چیز، اصلاح المساجد 11 نمبر یہ حدیث کا ہے، یہ کتاب ہے جس میں حدیث منقول ہے. اس کی اصل سنن دارمی میں ہے، سلسلہ صحیحہ میں ہے. دیکھیے یہ واقعہ اگر ہم اور آپ سنیں گے تو اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ بدعت شریعت کے اعمال سے ملتی جلتی ہے، اور بدعت کرنے والوں کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے اس کا چھوڑنا یہ سنت ہے. پوری دلیل اس واقعے کے اندر موجود ہے. ایک بڑے تابعی ہیں عمرو بن سلمہ، وہ کہتے ہیں کنا نجلس علی باب ابن مسعود قبل صلاة الغداء. سنیے گا آج کل کے نوجوان کہاں کہاں ہوتے ہیں. پوری ایک ٹیم ہماری تھی. کون کہہ رہے ہیں؟ عمرو بن سلمہ. ہماری ایک پوری ٹیم عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کی. فجر کی نماز سے پہلے دروازے پہ جا کے بیٹھتے تھے. یہ استاذ کا ادب ہے، یہ استاذ کا ادب ہے اور ان کا احترام ہے. دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، انتظار کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود کب نکلیں گے. ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے، روز بیٹھتے تھے. آج کے نوجوان کہاں کہاں بیٹھتے ہیں راتوں میں، کن کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جن کو جنت کی تمنا ہے اور جو جنتی بننا چاہتے ہیں وہ جنتی انسان کے دروازوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، نیند کی قربانیاں دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود جنتی ہیں، کوئی شک نہیں. ایک نہیں کہ ایک فضیلتیں ہم نے سنی ہیں. صرف یہ فضیلت 3799 جامع ترمذی کا ریفرنس، وما حدثکم ابن مسعود فصدقوا. ابن مسعود جب بھی بولیں، کیونکہ وہ بہت سچ بولتے ہیں، ان کی تصدیق کرو. یہ رسول اللہ کی سرٹیفکیٹ ہے. اور سب سے زیادہ قریب اللہ سے مقام کے اعتبار سے پورے صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود ہیں. 3807 جامع ترمذی کا ریفرنس. وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مِّنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. پورے صحابہ کا اجماع تھا کہ عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ اللہ سے قریب اور اللہ کا چہیتا بندہ ہم میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس علم اور عمل اتنا زیادہ تھا. جب روئے زمین کے 5 لوگ مسلم ہوئے تھے نا، تو 6ویں مسلم عبداللہ ابن مسعود تھے. صحیح الموارد 1901 1901 نمبر کا ریفرنس ہے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ میں
اس موقع پر اسلام لایا جب روئے زمین پر ایمان لانے اسلام لانے والے گنے چنے تھے. چھٹا نمبر میرا ہے عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود جنتی ہیں. جن لوگوں کو جنت کی خواہش تھی جنتی انسان کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے تھے. کب بیٹھتے تھے؟ فجر کی نماز سے پہلے. آج ہم اور اب لیٹتے ہیں اور بس جیسے دنیا میں خواب دیکھتے ہیں نا کہ یہ مل جائے یہ مل جائے, تو پھر لیٹتے یا ایسے ہی سونے سے جنت نہیں ملتی. جنت کو حاصل کیا جاتا ہے اور اس وقت جب دنیا سوئی ہوئی ہو جنت کے لیے انسان قربانی دے, نیند کی دے اور نیند کی لذت کی دے. بہرحال وہ بیان کرتے ہیں عمرو بن سلمہ, ہم بیٹھے ہوئے تھے اچانک دیکھا ابو موسیٰ الاشعری آئے ہوئے اور وہ نکلے اور وہ سوال کر رہے ہیں اخرج فیکم ابن مسعود, کیا عبداللہ ابن مسعود نکلے؟ بتایا گیا نہیں ابھی تک نہیں نکلے, ہم تو انتظار ہی کر رہے ہیں. استاذ نکلے تو ان کے آگے پیچھے چلے, ان کے ساتھ جائے مسجد میں. ابو موسیٰ الاشعری بڑے صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف داعی مبلغ بنا کے بھیجا تھا حضرت معاذ کے ساتھ. علم میں مقام ہے ان کا بھی, لیکن اپنے بڑوں کی عزت کرنا, بڑے علماء کی عزت کرنا, ان کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا. ابو موسیٰ الاشعری بھی آئے فجلس معنا, وہ تابعی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے. کسی کی جرت نہیں کہ کوئی نوک کر دے, کوئی کہہ دے کہ عبداللہ ابن مسعود آپ نکلیں. اور ابو موسیٰ الاشعری نے تو یہاں تک کہا تھا کوفے میں عبداللہ ابن مسعود کی موجودگی میں, 6736 صحیح بخاری کا ریفرنس ہے, جب ایک میراث کا فتویٰ ان کے پاس لایا گیا جس میں غلطی ہو گئی, کہا لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر, یعنی ابن مسعود, جب تک تمہارے بیچ اتنے بڑے مفتی عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں مجھ سے کبھی سوال مت کرنا. یہ ادب ہے. آج ہم میں کا ہر ایک دین میں بولتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا 2 نمازیں اکٹھا کر سکتے ہیں؟ سوال ہم سے ہی کیا گیا گرد و پیش میں. اہل حدیثوں کی عادت ہے نا, ہاں 2 نماز آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. اس میں ایک بولنے لگا نہیں کبھی اکٹھا نہیں کر سکتے 2 نماز, آپ مقیم ہیں 2 نماز کبھی نہیں اکٹھا کر سکتے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا, علم ہی نہیں رہتا, پھر بھی یہ زبان تلوار سے زیادہ تیز. ناحق ہم اللہ پر بول جاتے ہیں, نعوذ باللہ. اس زبان سے کیسے کیسے فتوے. ابو موسیٰ الاشعری موجود ہیں, انہوں نے بھی مسجد کے اندر ایک چیز دیکھی کہ کچھ لوگ ہیں حلقہ بنا کر کے, ایک آدمی ان کے اندر موجود ہے, وہ کہتا ہے سبحوا 100 مرہ یسبحون, ہللوا 100 مرہ یہللون, کہ بھائی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں بلند آواز سے اجتماعی شکل میں. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو 100 مرتبہ بلند آواز سے اجتماعی شکل میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے. ابو موسیٰ الاشعری نے بھی یہ دیکھا. عبداللہ ابن مسعود نکلے, یہ سب بتایا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر حلقہ بنا کے ایک آدمی کو ہر حلقے میں تعینات کر کے اس کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بولو 100 مرتبہ سبحان اللہ, تو وہ لوگ سب مل کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ بولتے ہیں. بولو 100 مرتبہ اللہ اکبر, تو سب مل کر کے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری سے ماذا قلت لهم, کیا کہا آپ نے؟ ماذا امرت لهم, کیا حکم دیا؟ کہا آپ بڑے ہیں, آپ ہمارے مفتی ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا انہیں سکھا سکتا؟ میں نے ابھی انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے یہ چیز غلط بھی نہیں لگتی. ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ مجھے غلط نہیں لگتی اور میں نے ابھی ان سے کچھ بھی نہیں کہا. یہ ہے اپنے سے بڑے کا احترام, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام, ان کا رتبہ, جیسا کہ ابھی ہم نے سنا. ابو موسیٰ الاشعری کہہ رہے ہیں آپ جو کچھ کہنا ہے کہیے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود آئے, ان حلقوں کے پاس گئے. یہ ہے بدعت دین سے ملتی جلتی ہوتی ہے, اور ایک انسان بدعت کیوں کرتا ہے, کب کرتا ہے, اس کا جواب ہے مالی اراکم الذی یا اراکم الذین مالی اراکم الذی تصنعون, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جو حلقے میں تھے, نحن نسبح ونحمد ونکبر ونہلل, بھائی ہم تو 100 مرتبہ تسبیح کر رہے ہیں, تکبیر کر رہے ہیں, تحلیل کر رہے ہیں, تحمید پڑھ رہے ہیں, جبکہ وہ اجتماعی شکل میں پڑھ رہے تھے. اور ایک روایت کے مطابق جو کنکر ہوتے ہیں اس پہ پڑھ رہے تھے. پھر کہا عبداللہ ابن مسعود نے ما اسرع حلقتکم
ہؤلاء اصحاب محمد متوافرون، تمہاری ہلاکت کتنی جلدی آ گئی، تم دین سے کتنے جلد پھر گئے، دین سے کتنے جلد بیزار ہو گئے، یہ صحابہ تمہارے بیچ موجود ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا آنیتہ لم تکسر وثیابہ لم تبلا، رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی گئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا، آپ کے کپڑے بھی موجود ہیں، وہ پرانے نہیں ہوئے، آپ کے گھروں میں برتن بھی موجود ہیں، وہ بھی پوری طرح نہیں ٹوٹے، اور تم دین سے گمراہ ہو گئے اور دین سے پھر گئے۔ انہوں نے جواب کیا دیا عبداللہ ابن مسعود کو؟ لا نريد الا الخير، کیا جواب تھا؟ لا نريد الا الخير۔ یہ سبحان اللہ کنکریوں پہ پڑھ کے اجتماعی شکل میں 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ کر کے ہم بھلائی چاہ رہے ہیں، ہمارا ارادہ نیک ہے۔ اسی لیے جتنے بھی بدعتی ہیں آپ پوچھ لیجئے کیوں آپ کر رہے ہیں؟ بھائی میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں مجھے اجر ملے، مجھے ثواب ملے، میری نیت بہتر ہے، میرا ارادہ بہتر ہے۔ نیت بہتر ہونے سے، ارادہ بہتر ہونے سے وہ عمل ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ شریعت سے اس عمل کا ثبوت نہ لایا جائے۔ اور ایسے ہی یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ بدعت ہمیشہ دین کے کسی بھی حکم سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے، اور شیطان بدعت کروا کے صاحب بدعت کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تجھ سے بڑا عامل سنت کوئی نہیں، تو سنت پر ہی تو عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس طرح کے جملے کہے نا، 103 نمبر کا سورہ کہف کا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تم کو نہ بتلاؤں سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں عمل کے اعتبار سے پڑھنے والے؟ اعمال ہیں ان کے، لیکن ان کے عمل کو اللہ ضائع کرے گا۔ 104 نمبر کی آیت میں کہا گیا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے دنیا میں کاوشیں کوششیں بہت زیادہ کی، لیکن ان کی کوششوں کو اللہ اس لیے رد کر دے گا کہ دنیا میں لا علمی کی وجہ سے جسے سنت سمجھ کے وہ کرتے تھے، حقیقت میں وہ سنت نہیں تھی، وہ بدعت تھی۔ اس لیے بدعت ہمیں سمجھنا ہے کہ دین کے کسی بھی امر یا کسی بھی معاملے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ یہاں اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے تمام تر اذکار میں سے، سارے ناموں میں سے سب سے بہترین نام ہے۔ 2695 اور اس کے بعد کی حدیث صحیح مسلم کی ہے، لیکن مل کر کے 100 مرتبہ کنکریوں پہ پڑھنا یہی ہے بدعت۔ کمیت یا کیفیت جس طریقے سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس طریقے سے پڑھا گیا، اور وہ طریقہ ایجاد اس لیے کیا گیا کہ لا نريد الا الخير، ہم صرف اللہ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آگے کہا گیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بظاہر آپ دیکھیں کسی بدعتی کو تو اس کے اندر بہت سی خوبیاں آپ کو ملے گی، بظاہر بڑا دیندار، بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا اللہ والا، لیکن کیا اس کی یہ دینداری کتاب و سنت والی ہے؟ اس کی یہ دینداری اللہ اور اس کے رسول نے جس کو دین بنایا ہے وہ ہے؟ یا ایسے ہی انسان جب عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے غلط ہو، اور اس کی نیکیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو عمل کے اعتبار سے، تو عقیدہ اور منہج صحیح نہ ہونے پر اس کی نیکیاں اللہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح کام کر رہا ہے ایک انسان، نماز بھی صحیح پڑھ رہا ہے، یا ایسے ہی دوسری ساری دین کی خوبیاں بھی ہیں، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، بدعات میں، خرافات میں وہ گرفتار ہو گیا ہے، تو بھی اس کی نیکیاں اللہ اس خرافات میں، اس بدعات میں گرفتار ہونے کی وجہ سے مٹا سکتا ہے۔ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کم مرید للخیر لن یصیبہ، تم جیسے کتنے ہی ہیں جو بھلائی اپنے آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم بھلائی حاصل کرنے والے ہیں، ان کا یہ خیال اور یہ گمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بھلائی کو بھی پانے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ حدیث پڑھی جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، اور لوگ اسی حلیے کو دیکھ کر کے کسی بدعت کو سنت سمجھ لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ صاحب لحیہ ہے، متشرع ہے، نمازی ہیں، راتوں میں تہجد پڑھنے والے ہیں، اور ان کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ ظاہری عمل
انسان کا بہتر ہے لیکن عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، طریقہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو یہ ظاہری اعمال اللہ کے یہاں کسی کام کے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی عبداللہ ابن مسعود نے 69306931 اور ایسے ہی 5058 صحیح بخاری کا ریفرنس، تم میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نوجوان ہوں گے اور دین کے فقہ کے اعتبار سے بالکل عاری اور خالی ہوں گے، احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ، مخلوق کی بہترین زبان میں وہ گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ نے یہاں تک کہا ایسے لوگ جن کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو آپ حقیر سمجھو گے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم، صحابہ سے رسول کہہ رہے ہیں جو لوگ جذباتی ہوں گے اور دین کی سمجھ نہیں ہوگی، کسی بدعت میں وہ گرفتار ہوں گے، ان کے روزے تمہارے روزوں سے زیادہ ہوں گے، ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ ہوں گی، ان کا قراءت قرآن تمہارے قراءت قرآن سے زیادہ ہوگا، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے یا پھر شکار کو چیرتا ہوا تیر نکل جاتا ہے، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ویسے ہی نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ تو انسان جب تک وہ سنت جو چھوڑنے والی ہے اس کو نہیں جانتا اور بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، دوسری طرف وہ بڑی بڑی عبادتیں بھی کرتا ہے، تو یہ ارتکاب بدعت اس کی بڑی بڑی عبادتوں کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ بھی ہے جیسے نیکیاں گناہ کو مٹاتی ہے ویسے ہی بڑے بڑے گناہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور کسی کی ظاہری عبادت کو دیکھ کر کے اگر وہ بدعت کا یا ایسے ہی خرافات کا مرتکب ہے تو ہمیں اس کا ارتکاب نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ جو کام ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر اس کی جستجو تلاش یا اس کی تحقیق اور تفتیش کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کرنا ضروری ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو بدعت کی مذمت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا وافر علم حاصل کرنے اور جو بھی خرافاتی طریقے ہیں دین کے اندر نئے ایجادات ہیں ان سب سے اپنا دامن بچانے کی توفیق و سعادت نصیب